دوسری گزارش اس مختصر سے وقت میں وہ یہ کہ جس بھی سٹیج پر ہم ہیں اور جو ہماری پوزیشن ہے، خدا کے واسطے اپنے پریشان حال مسلمانوں کے لیے جو آپ کا کردار بنتا ہے وہ ضرور انجام دے، ورنہ اللہ پوچھے گا۔ جو آپ کا کردار بنتا، آپ کا کردار یہ نہیں بنتا کہ آپ افواج پاکستان کو روانہ کر سکے فلسطین میں، آپ کا یہ اسٹیٹس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن یہ تو پوچھے گا کہ تیرے دل میں ان کا درد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اس کا تو مکلف تھا کہ تجھے خبر ملی کہ وہ بچے پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کسی کے ماں باپ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، کسی کا پورا خاندان چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے زخمی حالت میں، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے، نہ راہ کا پتا، نہ سب کا پتا، نہ گھر کا پتا، نہ رشتہ دار کا پتا، تھوڑے تھوڑے کھانے کے لیے وہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، دوائی نہیں، کھانا نہیں، چپل نہیں، کپڑے نہیں، کچھ نہیں، ادویات تک بند کر دی گئی۔ ابھی مزید اس سیز فائر کے بعد دوبارہ ایک نئی ایشو کے تحت ان پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، آدمی بدلتا ہے تو پورا نظام بدل جاتا ہے، لیکن مغرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی جو بائیڈن گیا، لوگوں نے سوچا جو بائیڈن گیا تو ٹرمپ آیا، ٹرمپ آیا تو فلسطینیوں کے لیے اچھے فیصلے کرے گا، نہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، کفر ایک قوم ہے پوری۔ آج ٹرمپ آ کے فلسطینیوں کے زخم پہ مرہم نہیں رکھ رہا، ٹرمپ آ کے یہ فیصلہ دے رہا ہے پورا غزہ خالی کیا جائے، 20 لاکھ لوگ وہاں سے باہر نکالے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں وہاں پر لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے ایک تفریح کا مقام بنایا جائے، ان فلسطینیوں کو وہاں سے باہر نکالا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ وہاں بدلیں گے تو فلسطینیوں اور مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدرد آ کے کھڑا ہوگا؟ نہیں۔ مسلمانوں سے ہمدردی اگر کوئی کر سکتا ہے تو مسلمان کر سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، میں آپ سے خدا کے لیے کہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں اس سوال سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ جو تیری ذمہ داری تھی تو نے پوری کی کہ نہیں کی، ان کا غم محسوس کیا کہ نہیں کیا، تجھے اطلاعات ملتی رہی، تو جو کر سکتا تھا۔ آج وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے، دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، پہلے بھی دعوت اسلامی نے وہاں پر ڈونیشنز پہنچائی، کھانا پہنچایا، رضائیاں پہنچائی سردیوں میں، ان کے پاس کوئی انتظام نہ تھا، جو کچھ ہو سکا دعوت اسلامی نے کیا۔ ابھی بھی دعوت اسلامی ڈونیشنز فلسطین بھیج رہی ہے، آپ 1000 روپے بھی بھیج سکتے ہیں، بھیجیں، اس ہاتھ سے بھیجیں جس کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن ہے، اور دعوت اسلامی پر ہمارا اعتماد ہے کہ ان کو جو دیں گے وہ وہاں پہنچائیں گے۔ تو جو آپ سے ہو سکے، کم سے کم قلبی ہمدردی تو ضرور ہونی چاہیے کہ اے فلسطینی مسلمانوں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ آج جو حالات ہیں وہاں کے بیان سے باہر ہیں، میں آج آپ کو یہ 2 پیغام دینا چاہتا تھا، ایک جماعت بن کے رہے، اسی میں عزت ہے، اور دوسرا ان فلسطینی مسلمانوں کا غم اپنا غم سمجھیں۔ کبھی تصور میں لائیں کہ اگر ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور گھر بھی نہ ہو تو چھوٹے بچے کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ کبھی یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ان بچوں کے نازک دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کے حال پر اپنے حبیب کے صدقے خاص مہربانی فرمائے۔